نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ اسے سورہ اسرار بھی کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ 2 to 3 آیات میں ہدایت ربانی کا لب لباب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ بے شک اللہ ہی پوری کائنات کا کارساز ہے۔ آیت 4 to 7 میں بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے 2 ادوار بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور اس میں برکت عطا فرما۔ آیت 8 میں بنی اسرائیل کو مزید تنبیہ کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 9 to 10 میں عروج حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک قرآن پاک صراط مستقیم ہے۔ آیت 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ آیت 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 رحمت بھری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یا رب العالمین ہم تیری دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں، ہمارے پیاروں کو اور کل کائنات کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔